بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں معمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام وہ دین ہے جس نے بادشاہوں کو اور غلاموں کو برابر کھڑا کیا۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو لوگ دنیا میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو عام مسلمانوں کی طرح صف میں بیٹھتے ہیں۔ یہ ویڈیو کوئی خاص نہیں بلکہ ایک عام ویڈیو ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ اسلام کی شان ہے کہ مسجد کے اندر عوام حاضر ہے اور بیرسٹر اسد الدین اویسی جن سے لاکھوں دل جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ہماری ملاقات ہو جائے، لیکن یہ بڑے بڑے بھی جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مخصوص مصلی نہیں بچھایا جاتا، ان کے لیے کوئی مخصوص جائے نماز نہیں رکھی جاتی۔ ان کو اسی طرح جس طرح ایک غریب، ایک مزدور جس طرح مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے جو بڑے بڑے عہدے دار ہوتے ہیں ان کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، خواہ غریب ہو، خواہ مفلس ہو، خواہ کسی بھی ذات کا ہو۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جو مسجد کے اندر امیروں کو، غریبوں کو ایک ہی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی ہندوستان کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں، لیکن جب آپ بھی مسجد کے اندر جاتے ہیں تو عام مسلمانوں کی صفوں کے اندر جا کر کے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کرسی کا وہم و گمان ہوتا ہے، جو اعلیٰ عہدے کا وہم و گمان ہوتا ہے، جب مسلمان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے بھول جائے اور وہ اللہ کے بندوں میں مل کر کے نماز ادا کرے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو جو ہے کوئی خاص ویڈیو نہیں بلکہ ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مسلمان ہیں وہ اس پیغام کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ اس دھرتی کے اوپر سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ تو آج میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اسلام کی تمام وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو دنیا میں کسی نے مرتب نہیں کیا۔ دنیا میں بیٹھ کر کے کسی نے اسلام کے قوانین کو نہیں بنایا، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ خالق کائنات جس نے اس پوری مخلوق کو پیدا کیا، جس نے اس زمین کو بنایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، اسی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ قانون اسلام ہے، اور اس قانون کو خالق کائنات نے نازل کیا ہے۔ اس لیے جو قانون اللہ کا بنایا ہوا ہو، دنیا والوں کی یہ مجال نہیں کہ وہ اس قانون کو توڑ سکیں یا ختم کر سکیں۔ اس لیے مسلمانوں کو فخر سے اس ویڈیو کو شیئر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، یوں تو فطرتاً ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے والدین کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ جس مذہب کے ہوں،
وہ جس مذہب سے اپنا تعلق رکھتے ہوں، لیکن فطرتاً ہر پیدا ہونے والا اسلام پر ہوتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے آبا و اجداد مسلمان، اور ہمارا بھی اسی مذہب کے ساتھ میں تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے بادشاہوں کو اور غلاموں کو برابر لا کر کھڑا کیا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اونچی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک ہی صف میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ نہ مسجد کے اندر دولت کا فرق ہوتا ہے، نہ عہدے کا فرق ہوتا ہے، سب ایک رب کے حضور جھکنے والے اس طرح مل جاتے ہیں کہ امیری غریبی کا تصور جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے عہدے کا ایک چھوٹے طبقے کا فرق بھی جو ہے مسجد میں آ کر مسلمان ختم کر دیتے ہیں۔ یہی اسلام کی اصل شان ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے جب مسلمان مسجد میں آتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اس کا تکبر مٹ جاتا ہے اور عاجزی جو ہے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنا قیمتی تبصرہ بھی ضرور کمنٹ میں ضرور دیجئے، کیونکہ آپ کی ایک رائے ایک نیکی کا پیغام، آپ اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی، برابری اور اخلاص کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور اسلام کے اوپر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اور اسی مذہب پر ہمارا حشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔